کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ریئرسٹ ہیومن جینیٹکس کیا ہیں جن کے چانسز دنیا میں سب سے کم ہیں؟ نمبر 1 ہے سنہری آنکھیں، امبر اور وائلٹ آئز۔ یہ ایک ریئرسٹ آنکھوں کا رنگ ہے جو کہ جینیٹکس موڈیفیکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 0.03% لوگ ایسی خوبصورت آنکھیں رکھتے ہیں۔ نمبر 2 سرخ بال۔ یہ جینیٹکس موڈیفیکیشن 2MCIR نام کی 2 ڈپلیکیٹ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دنیا کی آبادی کا تقریباً 1 سے 2% لوگ اس طرح کے ریڈ بال رکھتے ہیں، جو کہ زیادہ تر یورپ کے اندر، خصوصاً برطانیہ، ایئرلینڈ، ڈنمارک اور ناروے کے اندر پائے جاتے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ ان کو چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کر جنجر کہہ کر بلاتے ہیں۔ بالوں کے ساتھ ساتھ ان ملکوں کے اندر موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ان کی سکن کچھ ایکسٹرا ہی وائٹ ہوتی ہے۔ نمبر 3 پولیڈیکٹل ہے۔ یہ ایک جینیٹیکل کنڈیشن ہے جس کے اندر کسی شخص کے ہاتھ یا پاؤں کے اندر اضافی انگلیاں یا پیر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.1% لوگ اس کا شکار ہیں۔ نمبر 4 ہیٹروکورمیا۔ یہ آنکھوں کا ایک یونیک رنگ ہے جس کے اندر ایک ہی شخص کی دونوں آنکھیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں۔ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.06% لوگ ہی ایسی آنکھیں رکھتے ہیں۔ اور آپ کی نظر میں کیا یہ جینیٹکس بدلاؤ بلیسنگ ہے یا کوئی بیماری ہے؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا۔ نمبر 5 سونے کا خون یا گولڈن بلڈ۔ یہ دنیا کی سب سے نایاب ترین خون کی قسم ہے جس کے اندر کوئی اینٹیجن موجود نہیں ہوتا۔ یہ اتنا ریئر ہے کہ دنیا کی کل آبادی کا صرف 43 لوگ ہی اس طرح کا گولڈن بلڈ رکھتے ہیں۔ نمبر 6 ہائیلی سپیریئر آٹوبایوگرافیکلی میموری HSAM۔ ایسے لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں اور ان کی یادداشت تو ناقابل یقین ہوتی ہے، اتنا زیادہ کہ اپنی زندگی کے ہر ایک دن کو، ہر ایک ایونٹس کو یہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ اتنا ریئر ہے کہ دنیا بھر کے اندر صرف 60 لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کا شکار ہیں۔ بس دعا کریں کہ آپ کی بیگم ان کے اندر شامل نہ ہو، ورنہ 10 سال پہلے کی گئی غلطی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 7 ہائپر الاسٹیسٹی۔ یہ یونیک کنڈیشن جلد اور جوڑوں کی غیر معمولی لچک پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.02% لوگ ہی یہ خاصیت رکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ نمبر 8 البینزم۔ یہ جینیٹکس کنڈیشن بالوں اور آنکھوں کے اندر میلانین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور میلانین وہ کیمیکل ہے جو کہ ہماری اسکن کو قدرتی رنگ دیتا ہے۔ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.01% سے لے کر 0.05% لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ دنیا کی سب سے جینیٹکس کنڈیشن ہے ایک ایسی سریلی آواز جو کہ کسی کو بھی لمحوں کے اندر ہپنوٹائز کر سکتی ہے، اور ایسے دوستوں کی بریڈ جن کو آپ کو مشکل کے اندر دیکھ کر بھی ان کی ہنسی نہیں رکی۔ امیزنگ رینڈم فیکٹ اراؤنڈ دی ورلڈ ایک ایسی منفرد ویڈیو سیریز جس میں ہم دنیا کائنات سے متعلق ایسی حیرت انگیز انٹرسٹنگ قسم کے فیکٹس جانتے ہیں جو کہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہ سنے ہوں، اور ان کے بارے میں جان کر ایک ہی ورڈ بولیں گے، نائس۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا یہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ۔ انڈیا اور پاکستان کے ٹریڈیشنل ڈریس کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، جو کہ کچھ ایسا دکھتا ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ کس طرح ہماری دادیاں بیمار ہو کر زبردستی ہماری شادیاں کروا دیتی ہیں، اور ہماری شادی کے ایونٹس پر ان کے ڈانس کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور یہ آج سے کئی 100 سال پہلے راجا مہاراجا کا ڈریس ہوا کرتا تھا، اور کچھ بن بلائے مہمان اس شادی کے اندر ایسے شامل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے باقی ملکوں کے اندر دولہا اور دلہن کا ٹریڈیشنل ویڈنگ ڈریس کیسا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا، ویتنام، کمبوڈیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملیشیا، امریکہ، سعودی عربیہ۔ خیر آپ کو ان سب میں سے بہترین ڈریس کون سا لگا؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا۔ براہ اعظم دنیا کا سب سے ویران اور سب سے ٹھنڈا ترین کانٹیننٹ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کانٹیننٹ کے اندر صرف برف کے پہاڑ اور ریئرسٹ اسپیشیز ہی نہیں بلکہ باقی سب کانٹیننٹ سے زیادہ دولت یعنی $15 ٹریلین مالیات کے قریب ریسورسز یا زرعی ذخائر موجود ہیں، لیکن کوئی بھی ملک چاہ کر بھی انہیں باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو ایک عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ انٹارکٹیکا کی برف کی موٹی تہ کئی کلومیٹر تک لمبی ہو سکتی ہے، جس کے نیچے دنیا کے مہنگے ترین میٹل، کوپر، گولڈ، پلیٹینیم اور تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ویٹ، کیا کسی نے آئل کا نام لیا؟ انٹارکٹیکا کے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے مطابق کسی ملک کی مالیت نہیں ہے کہ اسے کوئی بھی یہاں ریسورس نکالنے کی کوشش نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کے لیے ایک ریس شروع ہو جائے گی اور طاقتور باقیوں کو جنگ کے ذریعے تباہ کر دیں گے۔ اس لیے اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے مطابق تمام ملک ریسرچ پرپس کے لیے تو آباد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کانٹیننٹ کے ریسورسز کسی بھی ملک کی مالکیت سے آزاد ہیں تاکہ اس کے قدرتی ماحول کو بچایا جا سکے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں مسلسل آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان ریسورسز کی ڈیمانڈ کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور نئے نئے مائننگ ٹیکنیک سے ان کو نکالنے
نکالنا بھی آسان ہوتا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں کی برف بے حد گلوبل وارمنگ کے چلتے پگھل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی گورنمنٹ سب اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو بدلنے کا سوچ رہی ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کتنا جلدی یہ لال اچک جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پر یہ سننے کو ملے گا کہ پینگونز کے پاس کوئی نیوکلیئر ہتھیار ہے، یا پھر انٹارکٹیکا کے اندر پینگونز، کولر بیئر اور سی لینڈ کی ڈیموکریسی خطرے میں ہے۔ دیٹس سو فنی، لیکن یہ سچ ہے۔ آپ نے نیوز میں اکثر کچے تیل کا ذکر سنا ہوگا، اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قیمت بڑھنے سے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ اور گھٹ سکتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچا تیل کہتے کسے ہیں، اور اس سے پیٹرول، ڈیزل اور اس سے LPG کیسے بنائی جاتی ہے؟ یہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، زمین سے جو کالا اور کچا تیل نکلتا ہے جو کچھ ایسا دکھتا ہے، یہ بہت ہی گاڑھا اور کسی لک کی طرح ہوتا ہے۔ اس کچے تیل کو 370 سینٹی ڈگری گریڈ پر پکایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک موٹے اور لمبے پائپ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جہاں سے یہ بھاپ بن کر اڑنے لگتا ہے۔ ہلکے مالیکیول اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ بھاری اس کے نیچے رہ جاتے ہیں۔ سب سے اوپر ہوتی ہے پیٹرولیم گیس، یعنی سلنڈر کے اندر بھری جانے والی گیس، LPG گیس۔ اس کے نیچے ہوتا ہے پیٹرول، اور پیٹرول کے نیچے ہوتا ہے نفاختہ، جس سے پلاسٹک بنائی جاتی ہے، اور اس کے نیچے مٹی کا تیل، مٹی کے تیل کے نیچے ہوتا ہے ڈیزل، اور ڈیزل کے نیچے ہوتا ہے پلانٹس اور فیکٹری کے اندر استعمال ہونے والے فیول، اور اس کے بعد لیبریکیٹنگ آئل، اور اس کے بعد سب سے نیچے ہوتا ہے تارکول یا پھر لک، جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں۔ ہوائی جہاز کے سفر کو دنیا کا سب سے سیف ترین سفر مانا جاتا ہے، کیونکہ باقی ٹریول کے مقابلے میں یہاں پر حادثات سب سے کم ریکارڈ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ زمین یا پہاڑ پر کوئی جہاز کریش کر جائے تو انسانوں کے بچنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن پانی پر گرنے سے اگر کوئی شخص جہاز سے کود جائے تو اپنی جان بچا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیا سائنس کے مطابق ایسا کرنا ممکن بھی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان بلندی سے جیسے ایک جہاز سے سمندر کے اندر چھلانگ لگائے تو اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور ایسا اس لیے کہ جہاز کی بلندی پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور بہت دباؤ کی وجہ سے انسان کی موت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ اس سے بچ بھی جاتے ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کمرشل جہاز عموماً 30,000 سے 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں، اور اس قدر اونچائی سے گرنے پر انسان کی سپیڈ بہت ہی زیادہ ہو جائے گی، اور جیسے جیسے کوئی شخص زمین پر یا پھر سمندر کی طرف گر رہا ہو تو اس کی رفتار بھی بڑھتی جائے گی، ایون کہ یہ سپیڈ 200 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ سکتی ہے۔ اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ پانی کے ساتھ ٹکرانے پر پانی ایک سالڈ سرفیس کی طرح محسوس ہوگا، پانی کی سطحیں کنکریٹ کی دیوار کی طرح کام کریں گی، اور انسانی جسم کے اندرونی اعضاء یعنی ہڈیوں اور مسلز کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امیجن کریں کہ اگر اس کے اندر بھی کوئی شخص بچ جائے تو وہ بھی پانی کی سطح کے اندر پریشر کی وجہ سے اتنا زیادہ نیچے چلا جائے گا کہ اس کے لیے واپسی آنا بالکل ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ واپسی آنے کے لیے انرجی باقی نہیں ہوگی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہر ہوائی جہاز کے اندر پانی پر لینڈنگ کے لیے ایمرجنسی سیڑھی کچھ ہی ملی سیکنڈ کے اندر کھل جاتی ہے، جو کہ 1 منٹ کے اندر 70 مسافروں کو اتار سکتی ہے، اور یہ 90 منٹ تک آپ کو بھی جھیل سکتی ہے۔ بس اس کو ایک دفعہ ایئر بیگ کی طرح کھولنے کا خرچہ $12,000 ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ایسا پھل بھی ہے جس کو اس کی نیوٹریشن کی وجہ سے سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور تمام بڑی سیلیبریٹیز اپنے کھانے کے اندر یا بریک فاسٹ کے اندر اس پھل کو کھاتی ہیں، لیکن کبھی کسی کو بتاتی نہیں ہیں، اور اس پھل کا نام ہے ایووکاڈو، جو کہ بدقسمتی سے انڈیا، پاکستان کے اندر اویلیبل نہیں ہوتا۔ ایووکاڈو کے اندر وائٹامنز، معدنیات، فائبر کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے، جو کہ ہیلدی فیٹ کی صورت ہوتی ہے، اور دل و دماغ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے اندر کیلوں کے مقابلے میں زیادہ پوٹاشیم ہوتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے کے اندر مددگار ہے۔ اس کے اندر موجود وٹامن ای اور اینٹی آکسیڈنٹ جلد کو نرم اور بالوں کو چمکدار بناتے ہیں، اور یہ اکثر بیوٹی پروڈکٹس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایووکاڈو کھانے سے پیٹ دیر تک بھرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے غیر ضروری کھانا کھانے کی ضرورت بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ اور کاربوہائیڈریٹ کم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے، کیونکہ اس کے اندر لیٹنٹ زیگنامیتھن جیسے اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں، جو کہ آنکھوں کو عمر کے ساتھ ساتھ ہونے والے مسائل سے بچاتے ہیں۔ ایووکاڈو کا استعمال تقریباً 10,000 سال پہلے شروع ہوا، اور یہ میکسیکو اور سینٹرل امریکہ کی تہذیبوں کے اندر بہت ہی زیادہ مشہور تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پھل کے علاوہ اس کے درخت پر بھی باقی پودوں کی طرح بیماریوں کا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اسے کہا تو فروٹ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں طرح سے یعنی سبزی اور فروٹ کے طور پر کھایا اور استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ بس بیچارے کے نام کے ساتھ تھوڑا سا ناانصافی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر امیزنگ
अमेजिंग फैक्ट्स कौन सा लगा और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।